فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک، ساری کائنات نو بنان والا، اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلان والا ہے. درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دین اسلام عطا فرمایا، اور دین اسلام کے اندر بہت زیادہ خوبیاں نے. یہ دین اسلام غیرت والا دین ہے، یہ دین اسلام حیا والا دین ہے، اور دین اسلام انہاں چیزاں نو پسند کردا ہے جہڑیاں چیزاں انسان دی فطرت پسند کردی. جہڑیاں چیزاں فطرتی طور تے اخلاقی طور تے جائز نہیں، یا جس چیز نو عقل تسلیم نہیں کرتی انہوں دین بھی تسلیم نہیں کرتا. اور انہاں چیزاں دے وچوں ایک دین اسلام دی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام حیا والا دین ہے، حیا نو پسند کرتا. اسلام دے اندر حیا دی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے.
اس حیا کی وجہ تو جانور اور انسان کے اندر فرق ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا اور ایمان دونوں چیزاں انسان کے اندر ہونیاں لازمی ہیں. اگر انسان جو ایمان چلا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، اور اگر انسان جو حیا چلا جائے تو ایمان والا نہیں رہتا. کہ دونوں چیزاں دے وچوں ایک بھی چیز انسان جو نکل گئی تے انسان مسلمان نہیں رہتا. جیڑا بندہ ایمان والا ہے وہ دے اندر حیا ہونا بھی لازمی اور ضروری، اور جیڑا بندہ حیا والا نہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا کہندا مسلمان کہندا وہ غلط بات ہے. کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرانا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں چیزاں اکٹھیاں نے، لازم اور ملزوم نے، کہ جدوں ایک ہی انسان جو نکل جاندی ہے دوسری بھی خود بخود نکل جاتی. اور حیا کی تعریف ہے کہ حیا ان کیا جاندا ہے کہ ایسی چیز جڑی انسان دے دل دے اندر، انسان دے ذہن دے اندر ہوئے، اور ایسی فطرت نو حیا کیا جاندا ہے کہ انسان خود بخود برائیاں تو بچدا جائے، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہ کرے. اور جڑی دل والی کیفیت ہے جڑی بندے نو اندروں چیز منع کر رہی ہوندی وہ حیا، کہ یار میں کام نہیں کرنا، منو لوگاں کولوں حیا آندا ہے کہ لوگ کی کہن گے، لوگ گلاں کرن گے اگر میں یہ کام کیتا. اینو حیا کیا جاتا ہے کہ لوکاں دیاں گلاں تو بچن واسطے انسان کوئی کام نہ کرے. ظاہر بات ہے اگر کوئی غلط کام کرے وہ دی وجہ سے لوگ گلاں کرن گے نا کہ یہ کام تو غلط کر رہے، اس چیز نو حیا کیا جائے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر حیا ہوئے، حیا اس چیز کو خوبصورت کر دے. جس انسان جو حیا ہوئے وہ انسان خود بخود خوبصورت ہو جائے. پر فرمایا جس چیز تو حیا ختم ہو جائے وہ خود بخود بدصورت ہو جاتی ہے، اور دی خوبصورتی ختم ہو جاتی. اسی طرح انسان دا حال کہ اگر کسی انسان دے وچوں حیا ختم ہو جائے وہ بھی خوبصورتی ختم ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم. حیات مختلف پہلو نے کہ انسان ایمان والے نو چاہیے کہ جدوں چلتے ہون، راستیاں دے اندر ہون، کسی بھی معاملات دے اندر ہون، اپنی نظراں نو جھکا کے رکھیں. یہ بھی ایک حیا دی قسم. اسی طرح رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ایمان والیاں عورتاں کو بھی حکم دے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اپنی نظراں نو جھکا کے رکھیں. اور اس قدر کہ کسی نہ محرم مرد تے کسی عورت دی نظر نہ پے، اسی طرح کسی مرد دی نہ محرم عورت دی نظر نہ پے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان نبی نے صحابی نے کہ کسی کار دے اندر داخل ہو لگے، کتے جان رہے سن، کسی نے کہا گئے تو صحابہ نے اپنی بیویاں نو حکم دیتا کہ تسی پردے دے اندر چلے جاؤ، کمرے دے اندر داخل ہو جاؤ، حضرت عبداللہ آ رہے. انہوں نے کیا تانوں پتہ نہیں حضرت عبداللہ کے نبی نے انہوں نے نظر ہی نہیں آتا نبی نے کلو پردہ کا دا.
تو صحابی رسول نے جواب دیتا تو تے نبی نہیں ہے، تینوں تے نظر آتا ہے نا، اس واسطے فرمایا پڑھتے تھے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شاہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک اپنی تمام بیویاں نو حکم دیو، و بناتک اور اپنی تمام بیٹیاں نو حکم دیو، ونساء المؤمنین ایمان والیاں دیا تمام عورتاں نو حکم دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جدو گھر چو نکلن بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ کے نکلیا کر، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ حکم اس واسطے میں کہ وہ پہچان لیا جان گیا کہ با پردہ خاتون جا رہی ہے، یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ ایمان والے دی ماں جا رہی ہے، ایمان والے دی بہن بیٹی اور بیوی جا رہی ہے، فلا یؤذین اور ان کا تنگ نہیں کیا جائے۔ اے رب کائنات دا حکم ہے کہ خواتین جدو گھر چو باہر نکلن بڑی بڑی چادرہ اوڑھ کے نکلنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ کون انسان ہے جیڑا من دو چیزاں دی گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی گارنٹی دین واسطے تیار۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی؟ فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اپنے نفس دی حفاظت کرے گا، دوسرے نمبر تے اپنی زبان دی حفاظت کرے گا، یہ دو چیزاں دی گارنٹی تسی دے جو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی گارنٹی دے رہا کہ میں اس بندے نو رب کو ضرور جنت لے کے دے۔ یہ اسلام حیا والا دین ہے، حیا نو پسند کرتا ہے، اور اس دین کے اندر حیا کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، اور جتنے بھی راستے فحاشی وال بے حیائی وال جاندے نے اسلام نے انہاں رستے آتے چلن تو بھی منع فرمایا، جنہی وجہ تو کوئی پریشانی آ سکتی ہو راستے بھی اسلام نے بند کی دے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے محرم تو بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اگر کسی عورت نے لمبے سفر تے جانا ہے اودا خامد او دے نال ہونا ضروری ہے، اودا بھائی او دے نال ہونا ضروری ہے، اودا بیٹا او دے نال ہونا ضروری ہے، اودا کوئی عزیز قریبی رشتہ دار جیڑا اودا محرم ہوئے اودا نال ہونا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے جڑی تنہا عورت سفر کرے گی وہ دے واسطے پریشانیاں کھڑی ہوں، تو اسلام نے پریشانیاں آن تو پہلا حال دستے نے کہ تنہا سفر ہی نہیں کرنا۔ اے بے شمار واقعات خبراں چ ٹی ویاں چ اسی سننے ہاں، وہ کاتوں ہوندے نے انہاں دے نال محرم نہیں ہوندے، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، او دے نال او دا باپ نہیں، او دے نال او دا بھائی نہیں، یا او دا بیٹا نہیں ہوندا جن دی وجہ تو معاملات بن۔ تو اسلام نے ایسے سفر تو منع کر دیتا کہ کوئی بھی عورت اپنے محرم تو بغیر سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ اسلام حیا والا دین ہے، حیا کو پسند کرتا ہے، اور ایسے کموں کو منع کرتا ہے جن کی وجہ تو انسان پریشانی آئی۔ اور حیا ایسے چیز کا نام ہے کہ انسان انہاں کموں تو بچے جن کی وجہ تو انسان کی شخصیت مجروح ہو سکتی ہے، جن کی وجہ تو انسان کی شخصیت ہے کوئی بندہ حرف اٹھائے انہوں حیا کیا جاتا ہے۔ ایسے کریں حیا انہوں بھی کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہوئے انسان کہے کہ ہمیں کم کر رہے ہیں لوگ ٹھیک کہنے کے انہوں بھی حیا کیا۔
اور نبی علیہ السلام نے گناہ دی تعریف کرتے ہوئے کہ گناہ کنوں کہندے کہ گناہ ہر بندہ کہتا ہے جی گناہ تو بچو، گناہ تو بچو۔ نبی علیہ السلام نے ایک کلیہ دسیا کہ وہ کلیے کو سامنے رکھ کے ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں گناہ کر رہا کہ اچھا کام کر رہا۔ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ وے کہ انسان دا اچھا اخلاق یہ نیکی، والاثم اور گناہ یہ وے ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ وے کہ انسان دے دل دے اندر پریشانی لہک ہو جائے انہوں کرن تو وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور بندہ ڈرے کہ یہ دی اطلاع کتنے لوگوں کو پہنچ جائے، انہوں گناہ کیا جائے کہ کوئی بھی کام کرن تو پہلے انسان دے دل سے تھوڑا جا ڈر محسوس ہوئے، اور دوسرے نمبر تے انسان سوچے کہ یہ گل جڑی ہے لوکاں تک نہ پہنچے انہوں گناہ کیا جائے۔ ہر بندہ ہن اندازہ لگا لے کوئی بھی کام کرن تو پہلا اگر وہ دل دے اندر کوئی ڈر محسوس ہو رہا ہے اور وہ ڈر ہے کہ یار یہ کتے میرے گھر دے نوں پتہ نہ چل جائے، کتے میرے رشتہ داراں نوں پتہ نہ چل جائے، پنڈ وچ کسے نوں پتہ نہ چلے، انہوں گناہ کیا جائے۔ ایک گناہ دی تعریف جناب محمد رسول اللہ۔ لیکن افسوس کہ آج ساڈے معاشرے دے اندر اس قدر معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ سانوں گناہ کرتے ہیں محسوس ہی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آج لوگ بے حیائی والے کام جڑے نے بڑے فخر دے نال کرتے ہیں تے نیکی کرتے ہیں شرم محسوس کرتے ہیں۔ جڑے کماں چوں حیا آنا چاہیے سی انہاں نوں فیشن دا نام دے کے ہر بندے نے اپنا لے، اور جڑے نیکی دے کام کر رہے سن انہاں جو سانوں شرم آندی ہے، حیا آندی۔ تو ساڈے گاؤں دے اندر ایک قاری صاحب ہوندے سن، انہاں وضو جے کرنا سی تے کہ بندہ وضو کر کے تے مسجد دے اندر آ گیا، قاری صاحب کیا کہ یار اذان دے دے، کہندا قاری صاحب منوں شرم آندی، قاری صاحب کہندے ہی بشرم ہی جڑے سارا دن اذاناں دیندے رہندے کہ سانوں شرم حیا کالے واسطے آندی، نیکی دا کام کر لگیا بڑی شرم آتی کہ یار میں اذان دواں میں مسجد جاؤں۔ لیکن افسوس کہ گناہ کرنے لگیا سانوں ماسا شرم حیا نہیں آتی۔ تسی دیکھو گلیاں بازاراں دے اندر لوگ گانا گاندے بھاجے ترے جا رہے ہوندے انہاں ماسا شرم نہیں آ رہی، کوئی ماڑی جی نعت پڑھدا ترا جاندا ہے، ہر بندے ویکھو توں چنگا کوئی نعت نہ لگا، قرآن دی آیت پڑھدے سانوں کوئی بندہ چلدا پھردا نظر نہیں آیا، گانے گاندے تے ہر عام گلیاں بازاراں چ سانوں لوگ نظر آندے، کوئی منڈے گانے گاندے ترا جا رہا ہے، گیت گاندے ترا جا رہا ہے، انہوں نہیں حیا آ رہی۔ حیا کنوں آئے گی؟ اتوں کوئی قرآن دی آیت پڑھ دے ذرا تسی ننگو تے صحیح گلے جو ویکھنا تہاڈی کیفیت کی بن جائے گی، اور جڑے لوگ تانوں دیکھن گے وہ کس نگاہ دے نال تانوں دیکھن گے کہ ساڈا مسلم معاشرہ پہلے خواتین عورتاں گھراں دے اندر بھی دوپٹے نہیں سی لیندے، وہ شرم حیا محسوس کر کے اج گلیاں بازاراں چ دوپٹے اتنے نہیں ہے۔ میری مامی ماشاءاللہ کافی ضعیف عمر دی تے ایک دن باہر چلی میں کول سا اور بیٹی نے کہا جی مجھے چادر لیا کے دے ذرا میں باہر جانا، انہیں چادر لیا کے دیتی، دوپٹہ ذرا چھوٹا جی غصے نہ سن کے کہتی ہے تے لے لگا ویسے مجھے شرم آ رہی ہے ذرا میں باہر جاؤں۔ ضعیف خاتون دی اج بھی ایک کیفیت، لیکن اسی جڑیاں نوجوان خاتوناں نے نوجوان لڑکیاں نے جنہاں نوں شرم و حیا کرنا چاہیے اج دوپٹے جڑے نے فیشن بن گئے۔ پہلے کوئی پاٹا مار کے کپڑا ہونا تو لوکی وہ حیا من یار پینٹ پاٹی ہے پجامہ پاٹا ہے، اج جڑے نے فیشن ہی ایسے ایسے اج میں یقین کرو کہ بندہ حیران ہو جائے۔ اور چنگا پلو ایک تو پاٹا ہونا تے ویسے پینٹ ہی وچوں غائب ہوندی، مورے پے نے پینٹاں گوڈیاں تو پاٹیاں پینٹاں، لوگ تھوڑی جی سلوار تے کرن نوں شرم محسوس کرتے ہیں کہ یار کی ہن اسی سلوار چک کے ترے پھریے بازاراں، لیکن جدو فیشن آیا لوگوں نے ادھے ادھے پجامے گوڈیاں تک پجامے پائے نظر آن کے بازاراں دے اندر، گرمیاں دے نوجوان بندے پائی کرتے
کیوں فیشن کے طور تے سی اس طرح دے سارے کام کرنا تے جدوں سنت دے مطابق تھوڑا جا کسی نوں کہیے نا ذرا گٹے ننگے کر لو سارے واسطے پریشانی محسوس ہوتی۔ پہلا دور سا لوگوں نے پنڈاں وال نہ جانا جی میری ادھر بھائی میرے وہ پنڈ چ منگنی ہوئی ہوں لوگ انہوں نے اس گھر جانے نہیں شرماندے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حیا ایمان کا حصہ ہے لیکن جدو انسان جو حیا ختم ہو جاتا ہے فاصنع ما شئت جو مرضی کرتا پھرے پھر انہوں کوئی پرواہ نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جدو حیا ختم ہو جانا ہے انسان جو جو مرضی کرے۔ پنجابی جنوں کہ لتھی چڑھی دا پھر کوئی انہوں پار نہیں ہوندا کسے دے۔ مشہور ہے فلانے بندے دا نام یار وہ بندہ ہی وہ دا تے حیا ہی لایا ہے نا انہیں وہ دی گل ہی نہ کرو کہ ایک اس بندے دے تسی کوئی اچھے اخلاق نہ ملن دی امید نہ رکھو، بندے دے ویسے ہی حیا لایا ہے اس بندے چ حیا ہی نہیں ہے ماسا۔ تو حیا اسلام دی فطرت دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا دا ذکر کیتا ہے قرآن مجید کہ جدوں شیطان نے درخت دا پھل کھلا دیتا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ تسی جنت جو نکل جاؤ اور جنت دا لباس اما حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اتار دیتا گیا اور دونوں میاں بیوی نے اس کے علاوہ کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں، اجے کسی کی پیدائش ہی نہیں ہو رہی۔ قرآن کے الفاظ ہے کہ دونوں جنت دے اندر جنت دے پتیاں دے نال ایک دوسرے نو اپنے آپ نو چھپا رہے ایک دوسرے، حالانکہ میاں بیوی نے کوئی تیسرا شخص انسانیت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اس فطرتی دین ہے کہ اسلام اور حیا ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں اللہ کی انسانیت کو پیدا کیتا ہے اس انسانیت کے اندر پا دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ انسان حیا محسوس کرتا ہے کہ یار میں اس طرح دا لباس پا کے باہر جاؤں مناسب نہیں، لیکن افسوس کہ آہستہ آہستہ انسانیت جو حیا ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حیا کو اپنی صفت قرار دیتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اللہ تعالیٰ دی صفت ہے، اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، حیا نو پسند کردا ہے اور یہ انبیاء دی بھی صفت رہی ہے حیا۔ آدم علیہ السلام دا واقعہ جس طرح کہ ہن بیان کیتا ہے قرآن کے اندر موجود کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی انسانیت نہیں، لیکن جنت دا لباس جدوں اتریا تے اپنے آپ نو پتھراں دے نال چھپا رہے نے قرآن دے اندر، حالانکہ کوئی دوسرا بندہ ہی اتنے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دا قرآن دے اندر واقعہ بیان کیتا ہے کہ بہت زیادہ حیا والے ہر وقت پردے دے اندر رہندے، کپڑے دے اندر رہندے، اپنے جسم میں چھپا کے رکھ دے۔ تے انہاں دی قوم نے سمجھا کہ انہاں نے نا جسم دے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے جڑا لکا کے نہ رکھ دے، کوئی لگتا ہے کہ انہاں دے جسم چ کوئی مسئلہ ہے جڑا ہر ویلے کپڑے دے اندر رہندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الزام جڑا موسیٰ علیہ السلام تے لگیا سی نے ختم کرنے واسطے اس طرح کیتا کہ غسل کر رہے سن ایک چشمے دے اندر نہر دے اندر کپڑے اپنے اتار کے انہوں نے پتھر دے رکھے سن، اور جدوں نہا کے غسل کر کے فارغ ہوئے کپڑے والوں گئے پتھر نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح حدیث دے اندر واقعہ پتھر چلتا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پچھو آوازاں دے رہے ہیں او میرے کپڑے دے جاؤ، میرے کپڑے میرے دوڑتے مگر دوڑے جا رہے ہیں، پتھر جڑا کپڑے لے کے جاتا جا رہا۔ آخر قوم دا ایک گروہ جڑا سی وہ دے کول جا کے پتھر رک گیا، انہاں سارے دیکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام حدیث دے الفاظ بڑے خوبصورت اور حسین سن اور انہاں دا جسم بالکل خوبصورت سی کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا وہ عیب دکھاندے سن کہ انہاں دے جسم نو کوئی مسئلہ جس دی وجہ تو انہاں لکا کے رکھ دے انہاں دے سامنے ظاہر کر دیتا کہ انہاں کو مسئلہ نہیں۔ انبیاء نو رب کائنات نے حیا والا بنایا ہوتا ہے کہ دی وجہ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم نو اس قدر سمیٹ کے رکھ دے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیرت دیا کتاباں جو لکھیا ہے کہ
بیت اللہ دی تعمیر جاری سی اور قریشی پتھر اٹھا اٹھا کے لے آ رہے سن خانہ کعبے نو تعمیر کر رہے سن. خانہ کعبہ مختلف دور دے اندر تعمیر ہوندا رہا. سب تو پہلے نو فرشتیاں نے تعمیر کیتا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیگر عرب دے اندر بھی کئی دفعہ دی تعمیر, اور نبی علیہ السلام اس وقت بالکل چھوٹے بچے سن, پتھر اٹھا اٹھا کے لے آ رہے نے اور قمیض بڑی جی پہنی ہے. انہاں دے چاچے نے کیا کہ قمیض لا کے نہ رکھ لا, پتھر اٹھان سے ذرا دشواری پیش آ رہی ہے. تو سیرت والے نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جدوں اپنی قمیض اتاری بچپن دے اندر حیا دی وجہ تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر نبی علیہ السلام نے لباس پایا گیا, پھر ہوش آئی, اور مفسرین نے لکھا بس ساری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کسی نے جسم نہیں دیکھا. کہ حیا اسلام دی صفت ہے. رب کائنات نے انبیاء کرام نو اس قدر با حیا بنایا, اور حدیث کے الفاظ نے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواری نوجوان لڑکیاں نالوں زیادہ حیا کرنے والے سے. اس حدیث تو معلوم ہے نوجوان جڑی لڑکیاں نے انہاں دی خاص صفت اور سب تو زیادہ حیا والا انہاں نوں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت دا نکاح کرن لگو لڑکی کو تو دی کوئی اجازت لے آ. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو جدوں پوچھاں کہ تیرا نکاح کر لیں گے وہ تو جواب ہی نہیں دے گی, حیا دی وجہ تو, شرم دی وجہ تو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ خاموش رہے تو سمجھ لو اس جگہ دے نکاح کرنے واسطے راضی وہ دا تسی نکاح کر. کہ صحابہ کرام ہی سمجھتے سن کہ نوجوان لڑکی نو حق ہی حاصل نہیں کہ وہ دا کتے نکاح ہو لگے تے آخری میں اتنے راضی ہاں تے میں فلانی جگہ تے نہیں راضی. فرمایا یا رسول اللہ نوجوان لڑکی تے جواب ہی نہیں دے گی. فرمایا اگر تے خاموش رہے نا کہ تسی وہ دے سامنے تذکرہ کرو بیٹی تیرا فلانی جگہ تے نکاح کر رہے ہیں تے منظور, اگر وہ خاموش رہے کہ سمجھ لو خودی رضامندی. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام بہت زیادہ حیا کرتے. ایک دن نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے نے اپنے کاتے تھے اور پنڈلی تو تھوڑا جا کپڑا ہٹیا ہوا ہے. ابو بکر صدیق آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے نے. حضرت عمر فاروق آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے فرمایا آ جاؤ, آ کے بیٹھ گئے. دروازہ کھٹکیا, پوچھا کون نے, فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. اللہ دے نبی علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, کپڑا پنڈلی دے اوتے کر دیتا, جڑا پنڈلی ننگی سی اوتے تے کپڑا کر لیا. فرمایا منہ نو آئے, جڑا کوئی کام سے گفتگو کی باتاں کیتیاں چلے گئے. جان تو بعد سیدہ عائشہ دیکھ رہی ہیں سن, کہنے لگے میرے والد آئے تسی ایسے طرح ٹیک لگا کے بیٹھے رہے. عمر فاروق آئے, لیکن جدو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تسی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو, ٹیک بھی چھڑ دیتی ہے اور پنڈلی تے کپڑا بھی کر لے دی, کی وجہ؟ فرمایا عائشہ عثمان وہ بندہ ہے جدے کولو رب دے نوری فرشتے بھی حیا کردے نے, میں محمد دے کولو حیا کردا. اے حیا ایمان دی صفت ہے, ایمان دا حصہ ہے. فرمایا الحیاء من الایمان, حیا ایمان دا حصہ ہے. دوسری حدیث کے الفاظ کہ ایمان دیا مختلف شاخہ نے, کلمہ پڑھنا ایمان دا حصہ ہے, فلاں ذکر و اذکار ایمان دا حصہ ہے, ایمان دی شاخ ہے. فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان دے وچوں ایک حصہ ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا کرتے ہیں. اور صحابیات صحابہ کرام, حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور محدث گزرے نے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دے شاگرد سن, صحابی رسول دے. کہندے نے ایک دن میں انہاں دے نال جا رہا سا تے کہندے نے اے عطا میں تینوں ایک جنتی خاتون نہ دکھاواں کہ جنوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیتا ہے.
لگے یار دیکھنی چاہیے ایسی خاتون جنہوں اللہ دے نبی نے کیا ہوئی ہے خاتون جنتی ہے. کہ دن میں ایک عورت دیکھی, فرمایا کہ خاتون ایسی ہے کہ انہوں اللہ دے نبی نے جنتی بشارت دی ہے, عورت جنتی ہے. پھر انہاں سارا واقعہ بیان کیتا کہ عورت ہوگی کہ جنہوں مرگی دا دورہ پیندا سی. پر جدوں بندے نوں مرگی دا دورہ پیندا بڑی عجیب جی کیفیت انسان دی بنتی اور بڑا تکلیف دا معاملہ ہوندا. جڑے دیکھن والے ہون وہ بڑے پریشان ہو جاندے تے جنوں دورہ پیندا ہے اودی کی حال ہے. ایک دن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک عورت آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو مرگی دا دورہ پیندا تے اللہ کو دعا کرو کہ رب منو شفا دے دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کو دعا کرنا اور مجھے امید ہے کہ اگر میں رب کو دعا کرا کہ رب تین ضرور شفا عطا کر دے گا, لیکن اگر تو اس مصیبت کے اندر, اس تکلیف کے اندر, اس بیماری کے اندر صبر کرے گی تو رب تین جنت عطا فرمائے گا. قربان چاہیے ان صحابیات کو, انہوں نے جنت کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بیماری کے اندر صبر کر لوں گی لیکن تسی منو میرے رب کو جنت لے کے دے گی. کیا جی ٹھیک ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کریا کرو رب کو کہ مینوں جدوں مرگی دا دورہ پیندا ہے نا میرے جسم تو کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں با پردہ بے پردہ ہو جاتی ہوں. رب کو دعا کرو کہ کم از کم میرے جسم تو کپڑا سائڈ تے نہ ہویا کرے جدوں مینوں مرگی دا دورہ پے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہ دعا کر دی تھی کہ تیرا جسم تو کپڑا نہیں رہے. کتنا فکر ہے ہونا عورتاں اپنے پردے کہ کتے ساڈا جسم ننگا نہ ہو. افسوس اج دے معاشرے دے تسی دیکھو کہ 2-3 دن ہوئے نے انڈیا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا اور وہ خاتون دی بہت زیادہ ویڈیو کہ انڈیا کے اندر پابندی لگا رہے نے حجاب دے کہ خواتین مسلمانہ دیاں عورتاں پردہ نہیں کرنی کالجاں دے اندر. اور ایک خاتون پردہ کر کے آئی اور بہت زیادہ ویڈیو بھی شیئر ہوئی کہ ہندوستان دی تنظیم جیڑی ہے ہندوؤں دی نوجوان لڑکیاں دی انہوں نے انہوں تنگ کیتا. وہ دے باوجود انہیں اللہ اکبر دے نعرے لگائے اور سختی دے نال فرمایا کہ ویسی جان تے دے سکتے ہیں لیکن اسی اپنا پردہ نہیں چھڑ سکتے. پڑھائی چھڑ سکتے ہیں, کالج یونیورسٹیاں ایسی چھڑ سکتے ہیں لیکن اسی با پردہ رہ کے پڑھنا, اسی پردے تو بغیر نہیں آ سکتے. کیڑیاں خاتونہ مسلمان جنہاں دے دل دے اندر ایمان ہوئے, حیا ہوئے اور پوری دنیا نو دکھایا انہیں کہ ساری دنیا بھی ایک پاسے ہوئے. جدو انسان دے ذہن دے اندر حیا اور ایمان ہوئے پھر دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو پڑھدے اور اسلام تے عمل کرن تو روک نہیں سکتا. یہ ساڈا ملک تے ساڈا معاشرہ ہے, اسلامی ملک ہے جتھے خاتون اس واسطے سڑکاں تے نکل رہی ہے کہ اتنے پردے دا حکم کیوں دیتا جائے. ساڈے حقوق نہیں ملتے. میرا جسم میری مرضی دے نعرے اس ملک چ لگائی جائے کہ ساڈا جسم ہے, اسی جو مرضی کریے, سانو کوئی نہ ماں پوچھ سکتی ہے, نہ سانو باپ پوچھ سکتا ہے, نہ بہن بھائی پوچھ سکتے ہیں. اس ملک کے اندر سڑکاں تے آ کے عورتاں نے نعرے لگائے. اور ایک وہ ملک ہے جس تے عورتاں سڑکاں تے اس واسطے آئیاں نے کہ سانو پردے دے وچ رہ دیتا جائے, اسی پردہ نہیں اتار سکدیاں. سانو اسلام نے حکم دیا. صرف وجہ یہ ہے کہ جدو انسان چ حیا ہوئے, انسان دا ایمان مضبوط ہوئے, پھر دنیا دی کوئی طاقت انہوں اسلام تے عمل کرن تو روک نہیں سکتی. اور پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا تے ایک دن دے اندر رب کائنات نے اس بہن کو اسلام دا ہیرو بنا دیتا ہے کہ پوری دنیا نے انہی تعریفاں کیتیاں کہ کس طرح انہیں کافراں دی تنظیم دے اندر سامنے کھڑے ہو کے کہا جی میں اللہ اکبر دے نعرے لگا دی ہوئی وہ اپنے کالج دے اندر با پردہ ہو کے داخل ہوئی ہے, کسی نقاب نہیں چڑھ سکتا. ایک ساڈا ملک ہے, ساڈا معاشرہ ہے, اسلامی ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جدوں کسی کے اندر حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرتا. اور بے حیائی کی مختلف صورتوں نے پہلے نمبر تے
آج موبائل نٹ نے بہت زیادہ فحاشی بے حیائی آ گئی کہ پہلے سے کسی نے کہا ٹی وی لگانا ہے، ابا دیکھے گا، چاچا دیکھے گا، ہن موبائل نے رضائیاں چ بڑے ہیں، ہینڈ فریاں کرنا چلائیاں، کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے۔ لیکن بات یاد رکھنی چاہیے کہ ذات ایک ایسی ہستی ہے جیڑی ہر جگہ سانو دیکھ رہی ہے۔ اگر انسان رب کو نہیں ڈر رہا، رب کو حیا نہیں کرتا، تو پھر لوکاں کو ڈرن دی، لوکاں کو حیا کرن دی انہوں ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ رب کو حیا کیتا جائے، کہ سب تو زیادہ حیا تے رب دا ہی ہونا چاہیے۔ ماں پیو دا حیا، والدین دا حیا، اس معاشرے دا، دنیا دا حیا سب تو پیچھے، سب تو زیادہ حیا سانو رب کائنات دی ذات دا ہونا چاہیے۔ تو جڑا بندہ تنہا فحاشی بے حیائی دیکھ رہا ہے، انہوں نہ رب دا حیا ہے، نہ رب دا ڈر ہے، نہ رب دا خوف ہے، انہوں لوکاں کو ڈرن دا فائدہ کوئی نہیں، انہوں رب دا ڈر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر تے اس معاشرے دے اندر فحاشی عام ہونے کی وجہ یہ ہے عورتاں دا بغیر ضرورت تو گھر تو باہر نکلنا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں عورت اپنے گھر تو باہر نکلتی ہے شیطان دے پیچھے لگنا شروع۔ اور تسی دیکھ لو گلیاں بازاراں دے اندر کیڑی چیز ہے جڑی بندیاں نوں دکاناں تے نہیں ملتی، جڑا عورتاں نوں جانا ضروری ہے۔ تسی اپنے بازاراں دا ذرا دیکھو نا کہ اتنے زیادہ مرد نہیں یا زیادہ خواتین، صرف وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدو انسان بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرتا پھر کچھ دوبارہ نہیں۔ تو بغیر ضرورت عورت دا گھر چ باہر نکلنا بہت بڑا ہے۔ صحابیات کی ضرورت دے وقت باہر نکل گئی، صحابیات پانی لین جاندیاں رہیاں، چکیاں چلاندیاں رہیاں، کنویاں چ جاندیاں رہیاں، باغاں دے اندر صحابیات بھی کام کردیاں رہیاں۔ نبی علیہ السلام سفر تو آ رہے ہیں کہ صحابیوں نے دیکھا کہ اپنے باپ کو بڑا لمبا سفر کر کے آئے، تو اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نال سواری تے سوار ہو۔ اور کتنی بڑی سعادت دی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری دے اوپر بیٹھنے دا شرف مل رہا ہے، لیکن نال چند صحابہ کرام سن، عورت نے معذرت کر کے فرمایا لگی یا رسول اللہ تاڑے نال مرد نہیں، میں تاڑے نال سفر نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا عورت کو چھڈ کے دیکھے اے سی انہاں دے اندر حیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیٹھن دا شرف مل رہا، لیکن انہاں بھی گوارا نہیں کیتا کہ چند صحابہ نال نے انہاں دے سامنے میں سواری تے سوار ہونا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یا رسول اللہ تسی چلے جاؤ میں بعد چ بات ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت دا بغیر مقصد گھر تو نکلنا مناسب نہیں، اس تو بغیر بعد گھر چ نکلنا اور بغیر پردے تو نکلنا یہ بھی بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر خوشبو لگا کے عورت کا نکلنا، میک اپ کر کے نکلنا۔ نبی علیہ السلام دے صحابی نے دیکھا کہ ایک عورت خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جمعہ پڑھنا آ رہی، فرمایا کتے جا رہی؟ کہنے لگی جی مسجد کے اندر جا رہی۔ کادے واسطے؟ جمعہ پڑھنا۔ خوشبو استعمال کیتی ہے؟ فرمایا میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا جیڑی عورت مسجد کی طرف آئے، بازار نہیں، کسی فحاشی واسطے نہیں، مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے واسطے خوشبو لگا کے آئے، فرمایا گھر جائے جا کے غسل کر کے پھر دوبارہ مسجد جائے۔ دوسری حدیث ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت گھر جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے فاہیہ زانیہ زانیہ بدکارہ فحاشہ۔ اس قدر سختی دے نال اسلام نے وہ راستے بھی بند کیتے نے جڑے فحاشی وال بے حیائی وال قرآنی وال لے کے نہیں جاندے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا مرد و زن، مرد اور خواتین دا کٹھیا ہونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خطرے تو گھٹ نہیں۔ وہ دفتراں دے اندر ہوئے، وہ ہسپتالاں دے اندر ہوئے، وہ تعلیمی اداریاں دے اندر ہوئے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں مرد اور عورت تے جمع ہو جاتے ہیں تیسرا انہاں دے اندر شیطان آ جاتا ہے۔ جتھے بھی مرد خواتین
ہوں انہوں کا کٹھا ہونا بھی کسی فتنے تو کم نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تم سختی کے نال منع فرمایا. اور دوسری اس معاشرے کے اندر سب تو زیادہ جڑے پریشان کن حالات نے وہ جڑے قریبی رشتے دار نے انہاں تو پردہ نہ کر. اور سب تو زیادہ جڑے حالات خراب ہوندے نے قریبی کزن چاچے مامے بابے انہاں دے بیٹے انہاں دیاں بیٹیاں انہاں تو پردہ کرن دا اسلام نے حکم دتا. ایک کوئی سہریاں والوں رشتے دار ہے, کوئی دادکیاں والوں, کوئی نانکیاں والوں جڑے غیر محرم رشتے دار نے انہاں دے کولوں بھی بالخصوص اسلام نے پردہ کرنا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہویا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور دے بارے ٹاڈا کی حکم ہے, کیا میں اپنے دیور کو اپنے دیور کو پردہ کرا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم حم الموت, فرمایا دیور جڑا اس طرح جس طرح انسان دی موت ہو. کہ اسلام نے سختی دے نال حکم دیتا ہے کہ عزیز و اقارب جے رشتے دار محرم نہیں انہاں کول بھی پردہ کرنا چاہیے. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فحاشی بے حیائی قرآنی والے جتنے بھی راستے نے بند کیتے نے فرمایا جدوں بھی گھر تو نکلو بڑی بڑی چادریاں اوڑھ کے نکلیا کرو, پردہ کر کے نکلیا کرو تاکہ پہچان لی جان گی اسلام دیا عورتاں جا رہی ہیں. اور تسی دیکھو کہ انہاں نوں کوئی بندہ تنگ نہیں کرے گا. ہر بندہ بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر بھی لڑکی نوں ویکھ کے اودا لباس ویکھ کے نظر اٹھا. کسی دی ضرورت ہے اس معاشرے دے اندر جتنی مرضی فحاشی بے حیائی عام ہے, لیکن اگر کہ اس معاشرے دے اندر ماں بہن بیوی بیٹی کہتی ہے کہ میری بال کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے, اگر وہ اسلامی ماحول دے نال جا رہی ہے اج بھی اس ملک دے اندر کسی دی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھ سکتے. تو دیکھ کے تے دیکھ دی وہ والے کہ جی کوشش اور جدا لباس یہ ہے کہ ہر بندے دی ساجے تے نظر کرے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب عورتاں لباس پہنن دے باوجود بھی ننگیاں نظر آ گئی. اج سارے لباس کس طرح دے؟ تو اس واسطے میرے بھائیو باتاں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جدوں اسی دین اسلام تو دور ہوواں گے, جدوں ساڈے اندر شرم و حیا ختم ہوئے گا, ساڈے واسطے پریشانیاں بنن گیا. ہمیشہ دین اسلام دے اصولاں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور شرم و حیا یہ اسلام دی صفت ایمان دا حصہ ہے. ساڈے ملک دے اندر سرکاری طور تے جس طرح کہ 14 فروری ہے ایک دو دن بعد آ رہی ہے, اس طرح دن اس طریقے دے نال منائے جاتے ہیں کہ انہوں نے گناہ نہیں سمجھا. بے حیائی دے نام تو ویلنٹائن ڈے دے دن اور اس طرح دے عجیب و غریب نام جڑے اج سارے ملک دے اندر رکھائے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ باتاں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ حیا بہت بڑی صفت ہے. اسی اپنا محاسبہ کریے کہ کیا ساڈے اندر کدی کوئی بے حیائی والا عمل نہیں. اگر اسی خود بے حیائی تو بچاں گے, ساڈے عزیز و اقارب بھی بچن گے, ساڈے گھر والے بھی اس طرح دی چیزاں تو محفوظ رکھیں گے, ساڈے بچے بھی بے حیائی تو محفوظ رہیں گے. اہی فحاشیاں بے حیائیاں کرتے پھریے کہ ساری اولاد نیک ہوئے, ساڈے رشتے دار نیک ہون, ساڈے سارے معاملات اچھے ہون, یہ نہیں ہو سکتے. سانو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سانو سارے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة